سنیوں کے شہنشاہ ظفر شاہ سنیوں کے شہنشاہ ظفر شاہ جرت و بہادری ظفر شاہ قادری جرت و بہادری ظفر شاہ قادری تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی وصول ہے ہم حرمت رسول کے پاسباں ہے پاسباں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید من هداه فهو السعید السدید ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن وما كمل وما هجن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ بالہدا و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يسمع بي أحد هذه الأمة يهودي ولا نصراني لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار وفي رواية أخرى أرسلت إلى الخلق كافة ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفمه فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ کے حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔
آج الحمدللہ یہ بابرکت مجلس و محفل ایک بڑے مقدس اور بنیادی عنوان ختم نبوت کے عنوان سے الحمدللہ اہل علاقہ عشاقان مصطفیٰ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور اسلام کے حقوق کی پاسداری کے لیے اپنا وقت صرف کرنے والے اہل ایمان نے الحمدللہ علماء صوفیہ اور سعادات کی قیادت و سیادت کے اندر آج یہ بابرکت مجلس و محفل بعنوان تاجدار ختم نبوت کا انعقاد کیا، جو تسلسل کے ساتھ ہر گلی، ہر کوچے، ہر محلے تسلسل سے جاری ہے۔ اللہ رب العالمین ان دوستوں کی اس بنیادی خدمت پر بہترین اجر و صلہ عطا فرمائے، اور نوجوانوں کو، آنے والی نسل کو، اور جو اس نسل جو اب موجود ہے ان کو اس بنیادی فریضے سے روشناس کرانے کے لیے اور اس بنیادی نظریے سے واقفیت دلانے کے لیے کہ جس کی ضرورت اس وقت پاکستان اور قوم و ملت کو بھی ہے، اور سب سے بڑی ضرورت ہمارے ایمان کے تحفظ کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین اس پاکیزہ فکر کی تشہیر اور اس بنیادی عقیدے کی اور اس بنیادی نظریے کے کو دل و دماغ میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی اس پیاری فکر پر اللہ رب العالمین اہل جلسہ کو، ان کے معاونین کو، اہل محلہ کو، پولیس، رینجرز اور دیگر جو ادارے جن کی معاونت سے یہ جلسہ ممکن ہوا، یہاں پر اہل محلہ رہنے والوں کی محبت اور دور دراز سے آنے والے لوگوں کی محبت سے یہ جلسہ ممکن ہوا۔ اللہ رب العالمین تمام کو بہترین اجر اور بہترین فضل سے نوازے۔ اسٹیج پر آپ زیارت کر رہے ہیں کہ کثیر تعداد میں علماء اور اہل سنت و جماعت کی معتبر شخصیات جلوگر ہیں۔ میرے ساتھ موجود میرے بھائی اہل سنت و جماعت کے ایک بڑے قدیم تحریک سے وابستہ اور رہنما میرے بھائی جناب صوفی محمد حسین لاکھانی صاحب اطال اللہ بقاہ، اللہ نے صحت و شفا عطا فرمائے، آپ تشریف فرما ہے۔ میرے ساتھ موجود میرے بھائی حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی غلام دستگیر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، جن کی علمی، روحانی اور فکری خدمات سے یقیناً ہر سنی اور اس علاقے کے لوگ یقیناً اوراد و وظائف اور دعا اور تحریر و تقریر و افتاء کے حوالے سے آپ کی شخصیت ایک بڑا اونچا نام رکھتی ہے اہل سنت میں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا مفتی صاحب کو سلامتی، صحت عطا فرمائے۔ سید السادات ہماری محفل کی ایک عظیم زینت اور سادات کا فخر، میری مراد میرے بھائی جناب سید جاوید شاہ صاحب قبلہ مد ظلہ العلی مد اللہ ظلہ، آپ کو اللہ رب العالمین سلامتی رکھے۔ اللہ میں علماء، مشائخ، سادات اور دین کے بنیادی حقوق کے ساتھ اپنی وابستگی اس کا احترام کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، جو بنیادی عنوان رکھا گیا ہے عقیدہ ختم نبوت، یہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کا حق ہے، اور اللہ کے حق کے بعد بندوں میں سب سے پہلا حق حضور علیہ السلام کا حق ہے، جس کو ہم یہ کہتے ہیں نا حق اللہ اور حق العباد۔ تو حق العباد یعنی بندوں کے حقوق، حقوق العباد جس طرح آپ سمجھتے ہیں حقوق العباد، جیسے ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کے اوپر بچوں کا حق ہے، ہم جس کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ہمارے دوستوں کا حق ہے، ہمارے مصائب کا ہم پر حق ہے، اس پر ہمارا حق ہے، ہمارے پڑوسیوں کا ہم پر حق ہے، ہماری گلی کوچی کے لوگ جو وابستہ ان کا حق ہے۔ اگر ہم تاجر ہیں تو پھر جو سودا بیچ رہے ہیں تو جو ہمارا مشتری ہے خریدنے والا، اس کی امانت پر ہم پر حق ہے، اور اس کا دیانت کے ساتھ سودا لیتے ہوئے ہمارے ساتھ درستگی کا معاملہ اور عدل کا معاملہ کرنا، یہ اس کا حق ہے۔ تو گویا ایک دوسرے کے حقوق، ناطے، رشتے، تعلق اور ایک دوسرے کی ضرورت کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے یہ حقوق کو رکھا ہے جس کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ تو حقوق العباد میں میرے دوستو بزرگوں، جہاں ماں باپ کا حق ہے تو حقوق العباد کے اندر اللہ کے بعد یعنی اللہ ہی کے لیے، لیکن میں تفصیلاً عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی سارے حقوق تو اللہ ہی کے لیے، یعنی ماں باپ کا بھی ادب ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے، پڑوس کا بھی لحاظ ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے، بچوں کا بھی لحاظ اور شفقت ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یہ تو سارے حقوق اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن جو ترتیب خالق اور مخلوق کی ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے براہ راست جو عبادت کے طریقے ہیں کہ جس میں اس کو معبود یقین کر کے ہم براہ راست اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کو حق اللہ کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ چیزیں جو اس کی عبادت کا واسطہ اور ذریعہ، اس کی خوشنودی کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ حق العباد قرار دیے جاتے ہیں۔ تو حق العباد میں، حقوق العباد میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ حق
حق سے مراد یہ ہے، توجہ کیجئے گا، حق سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کا حق ہم پر ہے تو اس کے جو صفات ہیں، جو اس کے کمالات ہیں، جو اس کا درجہ ہے، اس میں دستدرازی نہ کی جائے بلکہ اس کو قبول کیا جائے، اس کو پامال نہ کیا جائے، اس کی اہانت نہ کی جائے، اس کی بے توقیری نہ کیا جائے۔ یعنی باپ اور بچے کا جو ادب ہے، تو بچے پر ماں باپ کا جو حق ہے، تو پہلا حق جو ہے کہ باپ کا رتبہ جو بڑھوتی والا ہے اس کو وہ قبول کرے، پھر وہ بڑھوتی والا رتبہ جو اللہ نے اس کو عطا فرما اس کو دراندازی نہ کرے، اس کو کراس نہ کرے، اس کو بائی پاس نہ کرے۔ بچے پر جو ماں باپ کا حق ہے اور باپ کا جو حق بچے کے اوپر، اس حق سے مراد کیا ہے کہ جو اس کے حقوق ہیں، جس کا وہ استحقاق رکھتا ہے، جو اللہ نے اس کو درجہ عطا فرما ماتحت، اس کو قبول کریں۔ اور ماتحت جو ہیں، جس طرح باپ کے حقوق ہیں اس طرح باپ کے اوپر بچے کے حقوق ہیں، تو بچے کے لیے جو اس کے حقوق ہیں اس پہ شفقت کی جائے، اس کو امان دیا جائے، اس کو اذیت سے بچایا جائے، اس کو تکلیف سے بچایا جائے، اس کو نقصان سے بچایا جائے، اور اس پر شفقت و محبت کی انتہا کی جائے، تو یہ باپ پر حق ہے بچے کا۔ اور بچے کے اوپر باپ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کا محسن ہے، اس کا مربی ہے، اس کو پالنے والا ہے، اس کو پرورش دینے والا ہے، اپنا وقت صرف کر کے خود مشقت اٹھا کر ماں باپ بچے کو تربیت دینے والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس کا حق ضروری ہے کہ اس کا رتبہ بڑا ہے، تو بچہ اس بات کو قبول کرے کہ اس کا رتبہ بڑا ہے، یہ اس کا حق ہے، اس کا مرتبہ بڑا ہے۔ اور پھر میرے دوستو بزرگوں، مرتبے بڑے کے ساتھ پھر اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ کہ یہ زبان سے کہہ دینا کہ جناب مرتبہ ان کا بڑا ہے، یہ بڑے ہیں، تو بڑے کا اظہار کیسے ہوگا؟ پھر اس کا احترام ہے، ان کی تعظیم، احترام، تعظیم، مروت، لحاظ، حلم، بردباری جو کیے جائیں، یہ چیز اس بات کو ظاہر کرے گی کہ نا کہ یہ اس کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ اگر بڑا سمجھ رہا ہے اور گھٹیا لفظوں سے یاد کرے، بڑا زبان سے کہہ رہا ہے لیکن عزت ایسی دے کہ جو اس کا اصل حق ہے اس کو محروم کر دے، تو یہ تو توہین اور اہانت ہے۔ بڑا جب کہہ دیا تو جو اس کا حق ہے اس کی ادائیگی کیسی ہوگی، اس کا اظہار کیسا ہوگا؟ کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے باپ کے حق کو مانا ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے اپنی والدہ کے حق کو مانا ہے؟ تو وہ حق کا اظہار کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے ماں کا مجھ پر بڑا حق ہے، میرے باپ کا مجھ پر حق ہے، لیکن بھائی یہ ظاہر کیسے ہوگا؟ اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ تو اس کا اظہار ہوگا کہ جب اپنی زبان آپ اس کے لیے کھولیں گے تو شائستہ کھولیں گے، ادب کے جملے سے کھولیں گے، آپ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، اور ایسا کوئی قول، ایسا کوئی فعل، ایسا کوئی عمل اس کے حکم کے سامنے نہیں کریں گے جس سے اس کو تکلیف پہنچے، جس سے اس کو اذیت پہنچے، جس سے اس کو ٹھیس پہنچے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر ماں باپ کوئی سخت بات بھی کر لے تو ان کا حق تیرے اوپر اتنا ہے کہ صرف بڑا کہہ دیا، باپ کہہ دیا، شناختی کارڈ کے اندر باپ کے خانے کے اندر باپ کا نام لے دیا، یہ تو اپنی جگہ پر ضروری تھا، لیکن اس کی ادائیگی، اس کا اظہار جو تیری جانب سے ڈیلیور ہونا ہے وہ کیا ہے؟ فرما ان کا حق اتنا بڑا ہے، جب تو زبان سے ان کے حق کو مان چکا ہے تو پھر ان کا حق واقعتاً اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ کوئی سخت جملہ بھی تجھے کہہ دے تو ان کے آگے تو اف تک نہ کر۔ اور کوئی کہے کہ جناب یہ تو پیسے والا ہے، تو مرتبے والا ہے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد جب جوان ہو جاتی ہے تو ان کے پاس پیسے بھی ہیں، صحت بھی، وسائل بھی ہیں، لیکن اگر کوئی یہ دیکھے کہ ایک بوڑھا شخص، ایک بوڑھی عورت نے آپ کو ڈانٹ دیا تو آپ کے نوکر چاکر حیران ہو گئے، جن کی تعارف نہیں تھا، اس نے کہا جناب یہ کون ہے؟ ہم آپ کے سامنے نظریں نہیں اٹھا سکتے، ہم آپ سے چوں نہیں کر سکتے، اور یہ بوڑھا سے آدمی نہ جس کی صحت ہے اور جس کا نہ معیار ہے بظاہر، وہ آپ کو ڈانٹ رہا ہے، اور یہ ایسا کون ہے کہ جس کے آگے آپ نظر نہیں اٹھاتے؟ آپ نے کہا جی یہ میرے والد ہیں، یہ میری والدہ ہے۔ تو آپ کے رویے نے اس کے دل پر اثر کیا کہ واقعی میں آپ تو دل میں بڑا یقین کر رہے ہیں، آپ ان کو تو اہمیت دینا ان کے حقوق پر، یہ بڑھوتی کی دلیل ہوتی ہے۔ توجہ آپ کی۔ اب اسی طرز پر میں نے صرف باپ کی بات سمجھانے کے لیے اب اس موضوع کو اٹھائیے، اب اس کو اوپر کی طرف اب لائیں گے، جس طرح میں پہلے میرے نوجوان دوستوں ختم نبوت پر کئی زاویے سے تقریریں ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں، ایک زاویہ اس حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں، میں بھی آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہہ گیا اور وہ حقیقت بات کر گیا میں بھی آپ کے سامنے
کہ حضور کا حق اللہ کے بندوں میں اور حقوق میں سب سے بڑا حق ہے، ماں باپ کا حق بہت پیچھے ہے، سب سے اونچا رسول اللہ کا حق ہے۔ تو جب ماں باپ کے لیے حقوق کی پاسداری اور اپنی جناب سے احترام کو ڈیلیور کرنا، شرم و حیا اور تعدیب اور اطاعت اتنی ہونی چاہیے، تو جس کا حق ماں باپ سے بھی اوپر ہے تو اس کی اطاعت، اس کی فرمان برداری، اس سے محبت، اس کا احترام اور اس کی بالادستی کو قبول کرنے کے لیے اپنے قول اور فعل سے اطاعت، انکساری، عز اور حکم پر لبیک اور حکم کے اوپر ادائیگی کے لیے بندے کو کس قدر بیدار ہونا چاہیے، اس طرز پر آپ سمجھیے۔ اس لیے قرآن مجید نے اس بات کو ذکر کیا، توجہ ہے آپ کی، کیونکہ جس کا حق بڑا اس کا احترام بڑا۔ اور میں جملہ پھر کہنا چاہتا ہوں، سنیو، توجہ سے سن رہے ہیں آپ، غور سے سنیے جو تمہید میں بیان کر رہا ہوں۔ جو مقدمہ باندھ لوں تو پھر اس پر بحث آگے چلے گی، پہلے مقدمے کو سمجھ لیجئے، پہلے بنیاد کو سمجھ لیجئے کہ ہم کیوں ختم نبوت پر، آقا علیہ السلام کی محبت پر سر دھڑ کی بازی کیوں مومن لگا دیتا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام تیرے نام تیرے نام پہ مردان عرب، یعنی حضور کے نام پر مومن سر کٹا دینا اپنے لئے سرفرازی سمجھتا ہے، اور فخر سے یہ بات کہتا ہے جو خالد محمود صاحب لکھ گئے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، کہ جیسے میرے آقا ایسا نہیں کوئی، جو بھی انعام ملے، اکرام ملے، نعمت ملے تو وہ یہی کہتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ وہ جملے ہیں ان کے حقوق اور ان کی بالادستی کو قبول کرنے کے۔ توجہ ہے آپ، اگر آپ تعلیم یافتہ ہو گئے، آپ ہنرمند ہو گئے، آپ علم والے ہو گئے، تو لوگ کہے گا جناب آپ تو بہت زبردست تاجر ہیں، آپ تو بڑے ذہین ہیں، آپ تو بڑے صحت مند ہیں، آپ نے تو بڑی ڈگری حاصل کی۔ آپ واقعی میں اگر بندہ انسان کا بچہ ہو، وہ کہے گا اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اللہ کا فضل ہے اور میرے ماں باپ کی تربیت ہے، یہی کہے گا نا کہ میرے ماں باپ کی تربیت ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جن لوگوں کو اس بات سے مرچی لگتی، یہ شعر آپ نے کیا کہہ دیا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، میں نے کہا جب اپنے باپ کے لیے جملہ کہتا ہے کہ یہ سب میرے باپ اور ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے، جب تجھے شرک نظر نہیں آتا تو میں نے کہا دیکھو یہ ہے حقوق کی ادائیگی۔ بچہ اگر واقعی میں فرمان بردار ہو تو اپنی ترقی کو مرہون منت کرتا ہے، منسوب کرتا ہے ماں باپ کی طرف کہ اسی کی تربیت، اسی کی محنت، اسی کی مشقت شاقہ کا یہ نتیجہ ہے۔ اور واقعتاً اگر امتی ہو تو اس کو نعمت جب ملتی ہے وہ کہتا ہے یہ سب کرم ہے تمہارا آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، میں کب تھا اس کرم کے لائق، یہ سب حضور کی بندہ پروری ہے۔ تو میرے دوستو توجہ کی، یہ جملے وفاداری کے ہوتے ہیں، اس سے وہابی کیا خبر رکھے، یہ جملے وفاداری کے ہوتے ہیں، یہ جذبے وفاداری کے ہوتے ہیں، سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا یہی تو ان کے حقوق کا اظہار ہے، اسی کو تو کہا کہ یہ تو حقوق کا اظہار ہے، سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، کہہ رہے کہ یہ اولا اور اعلیٰ، میں نے کہا دیکھو نا اللہ کی خلق میں سب سے اعلیٰ وہ ہیں کہ نہیں، کہ یہی تو اظہار ہم کر رہے ہیں۔ اگر بچہ ماں کی ممتا، اس کی شفقت، اس کی مہربانی کا اظہار نہ کرے تو ماں کہنے سے بات نہیں ادا ہوتی، جب تک اس کا تقاضا ادا نہ کرے تو نعت خوانی رسول اللہ کے حقوق کا اظہار ہے، جو تقاضے کے طور پر امتی اطاعت کامل اور ان کے حقوق کی بالادستی کو جب قبول کرتا ہے تو جب زبان سے نعت کے کلمات نکلتے ہیں، نعت کے کلمات دراصل تشکر کے کلمات ہے، وفاداری کے کلمات ہے، اطاعت کے کلمات ہے، اور ان کی بالادستی کو قبول کرنے کے بعد ان کی جناب میں تشکر کے کلمات، جیسے بچہ اپنے باپ کے حضور تشکر پیش کرتا ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے میں تو مر جاتا۔ لوگ آج میرے علم کی تعریف کر رہے ہیں، لوگ آج میرے حسن کی تعریف کر رہے ہیں، لوگ آج میرے مال کی تعریف کر رہے ہیں، لوگ آج میرے سٹیٹس کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن سنو میرے بھائی، یہ تو سب میرے ماں باپ کی دعا ہے، یہ سب میرے ماں باپ کا کرم ہے، یہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو یہ جملہ کہہ کر وہ چھوٹا نہیں بلند ہوتا ہے، چھوٹا نہیں بلند ہوتا ہے، اس لیے کہ اپنے محسنوں کے حقوق کو ماننا اور جو اس سے بڑا درجہ رکھتا ہے اس کے حقوق کو ان ادب اور احترام کے جملوں کے ساتھ روانہ کرنا یہ شکر کا دوام ہوتا۔ میں پوچھتا ہوں پھر آئیے اس موضوع کی طرف کہ جب ماں باپ کے ساتھ اتنی نیکی اور اتنی ہمدردی اور اتنی بھلائی وابستہ ہے کہ رسول اللہ کے ذریعے جو ہمیں بھلائی ملی اس کے مقابلے میں تو ماں باپ سے جو ہمیں بھلائی ملی ہے وہ تو قطرے کے مانند ہے، تو جن سے قطرے کے مانند بھلائی ملی ان کے حضور اف تک نہیں کیا جا سکتا، اور جن سے دنیا و آخرت کا سمندر بھلائیوں کا ملا ہے ان کے آگے زبانیں کیسے اٹھائی جا سکتی ہیں؟
اس لیے ہی قرآن نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اب مزاج سمجھ میں آ رہا ہے اللہ نے کیوں کہا ایمان والوں میرے نبی کے آگے آوازیں نہیں اٹھانا. اب مزاج سمجھ میں آ رہا ہے یہ باتیں کیوں کی گئی. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، میرے رسول کے آگے نہیں چلنا. اب بات سمجھ میں آئی اس بات کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والوں میرے محبوب کا ایسا جملہ نہ بولنا کہ جس میں دو معنی زو معنی ہو، ایک بے ادبی کا معنی نکلتا ہو ایک تعظیم کا نکلتا ہو. فرمایا نہیں، میرے حضور میرے محبوب کے حضور جب بھی کوئی بات کرنا تو وہ بات کرنا جو تعظیم والی ہو. آپ کی عقل بھی کہتی ہو کہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے فکر کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے. کیوں اللہ بار بار یہ بات کرتا ہے کہ رسول کے آگے آواز نہیں اٹھانا؟ یہ اللہ کیوں فرماتا ہے کہ رسول سے آگے نہ نکل جانا؟ یہ اللہ کیوں فرماتا ہے جب رسول تمہیں بلائے تو فوراً اس کے حضور حاضر ہو جانا؟ دراصل ان کا رتبہ بڑا ہے، تم سے اس حقوق کی ادائیگی کرائی جائے. تمہیں بتایا جا رہا. اور جس کا رتبہ بڑا ہوتا ہے نا تو رتبہ اس لیے نہیں بڑا ہوتا کہ صرف وہ پہلے پیدا ہو گیا، جیسے ہمارے بڑے بھائی والدین. رتبہ اس لیے نہیں، رتبہ اس لیے کہ وہ تمہارے دیگر اور رشتوں کے مقابلے میں تمہارے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں، تمہارے بڑے محسن ہوتے ہیں. یہ حقوق میں آپ ترتیبات سمجھ رہے ہیں؟ حقوق میں باپ کا حق اس لیے بڑا ہے کہ وہ خود تو گولی کھا لے گا لیکن تمہیں آگ سے بچائے گا، گولی سے بچائے گا. ماں کا حق اس لیے بڑا ہے کہ وہ تو خود نقصان اٹھائے گی لیکن تمہیں نقصان کی طرف لاتے ہوئے نہیں دیکھے گی. دراصل اس کا حقوق اس لیے بڑا ہے کہ وہ تم پر شفیق زیادہ ہے، تم پر مہربان زیادہ ہے. اس کے احسان کے عوض تمہیں کہا گیا کہ احسان حل جزاء الاحسان جناب الا الاحسان. ارے بھائی احسان کا بدلہ کیا ہے؟ کا احسان کا وہ ماں جو گیلے میں خود سوئی اور تجھے سوکھے میں رکھا، اپنی جان کو جھوکم میں ڈالا اور تجھے نجات دی، تجھے پالا. خود وہ کمزور اور لاغر ہو گئی، اپنے منہ کا نوالا تجھے کھلایا. یہی بات تو امام احمد رضا کہہ گیا نا کہ رسول اللہ کا حق اس لیے بڑا ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. مزاج اہل سنت کو اور امت کو بالخصوص، اور بالخصوص اہل سنت کو حضور کے ادب کے لیے، تعظیم کے لیے، میلاد کے لیے، ذکر کے لیے، آپ کے سلام کے لیے اور آپ کا نام پاک آ جائے تو انگوٹھا چومنے کے لیے یہ جو فکر ابھارتی ہے وہ اس لیے کہ جناب یہ ان کے حقوق کی ادائیگی ہے، یہ ان کے حقوق کے ساتھ تعظیم کا اور ادب کا میرے دوستوں وہ سلسلہ ہے. یہ ادب کر کے بندہ اپنے ماتحت لوگوں کو بتاتا ہے کہ یقیناً اگر اس کے نزدیک کوئی ذات بہت بڑی محترم ہے تو وہ ہرے گنبد والی رسول اللہ کی ذات ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جتنا بڑا ہے، توجہ ہے میرے دوستو، اور حقیقتاً سرکار کا مرتبہ خلق میں سب سے بڑا ہے، جس کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور ہمارے حضرات صوفیہ، میں فلسفہ پیش کر رہا ہوں ختم نبوت کا آپ کے سامنے، اس کا خلاصہ لا رہا ہوں، فکری بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. غور کیجئے میرے دوستو، یہی بات شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی اور ہمارے صوفیہ نے کی طرف بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد یعنی خدا تو خالق ہے، مخلوق میں سب سے بزرگ و برتر اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کے لال ہرے ہرے گنبد میں آرام فرمانے والے جناب رسول اللہ کی ذات گرامی. بولیے سبحان اللہ. اب میرے دوستو اس کو سنیے. ایک یہ ہے، میں پھر آپ کو پھر نیچے سے لا کر اس بات کو ٹچ کر کے ذہن کو کھولنا چاہتا ہوں. دیکھو باپ کا رتبہ بڑا ہے، کس لیے بڑا ہے؟ کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس لیے بھی بڑا ہے. باپ کا رتبہ اس لیے بڑا ہے کہ آپ اس سے پیدا ہوئے، جی بالکل اس لیے بھی ہے، لیکن اصلاً حقوق سے بڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات اور آپ کی جان، آپ کی مال جس کے پاس محفوظ ہوتی ہے وہ باپ اور ماں ہے. اصل چیز آپ کی زندگی ہے، توجہ ہے، اصل چیز آپ کی زندگی ہے. آپ کی زندگی کو پروٹیکٹ اور محفوظ کرنے کی ذمہ داری جس پر زیادہ دی گئی اس کا حق آپ پر زیادہ ہوا. دیکھو بڑا بھائی بھی بڑا ہے لیکن باپ کو رتبہ نہیں لے سکتا، وہ بڑی بہن بھی بڑی ہے لیکن ماں کے منصب پر نہیں پہنچ سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اصل چیز ہے آپ کی جان، آپ کی حفاظت. اس کی ذمہ داری جس پر جتنی زیادہ ہوگی وہ آپ کا اتنا بڑا ہوگا. لوگ یہ کہیں کہ امت کے کام نبی نہیں آتا تو پھر میرے کہا نبی بڑے کیسے ہوتے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ امت کا نبی کام نہیں آئے گا امت کو، تو میں نے کہا پھر بڑے کس مانے؟ بات سمجھ؟ ماں اگر فیس بک میں لگی ہو اور بچہ وہاں بھوکا مر جائے تو ماں کس کو کہتے ہیں آپ؟ بچہ جناب جو ہے اس کی تعلیم، اس کی جان، اس کا امان، اس کا اخلاق برباد ہو جائے، باپ بد اخلاقی کر رہا ہو، شراب پی رہا ہو، چرس پی رہا ہو اور وہ پتے کھیل رہا ہو اور گھر پر توجہ نہ دے رہا ہو تو احترام کوئی باقی رہتا ہے؟
تو میں پوچھتا ہوں باپ کا بڑا ہونے سے مراد کیا؟ توجہ کرنا، یعنی اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں ہماری جان زندہ رہیں گے تو جئیں گے نا، اور زندہ رہنا اس لیے ضروری ہے، زندہ رہیں گے تو معاشرہ بنے گا نا، ابھی معاشرہ بنے گا تو پھر شریعت کا نظام آئے گا نا۔ تو جان تو فرد پہلے محفوظ رہے، اسلام نے ہمیشہ جان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آگے جا کر بات کی ہے، یہاں تک فرمایا کہ اگر ایک کلمہ گو بندہ بھی ہو، یعنی مقرہ کے جو احکام ہے کہ گردن پر کوئی تلوار رکھ دے اور وہ زبان سے کلمہ کفر بک دے، دل میں اس کا ارادہ نہ کرے، شریعت اسے معاف رکھتی ہے، اس لیے کہ اس کو اپنی جان بچانی۔ لیکن عظیمت یہ ہے کہ وہ وہاں پر بھی حق بولے۔ لیکن میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مفتی صاحب تشریف فرما، ہمارے وہاں مسئلے موجود ہیں کہ طلاق کے مسئلے پر مقرہ کے مسائل موجود ہیں کہ اگر یہ کہا دیا گیا کہ تو نے طلاق نہیں دی تو میں تیری گردن کاٹ دوں گا، کان کاٹ دوں گا، ناک کاٹ دوں گا، ہاتھ کاٹ دوں گا، تیرے جسم کے عضو کو تلف کر دوں گا، اس صورت میں اگر بندے نے طلاق لکھ دی یا دے دی تو علماء نے کہا کہ اگر واقعتاً ایسی صورت تھی کہ اس کے بدن، اس کی جان، اس کی صحت کو نقصان اگلا پہنچاتا تو اس طلاق کا وقوع ہمارے علماء نے نہیں لکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحت اور جان اس کو خدا پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ مثلاً آپ دیکھیں سردی کی سخت رات ہے میرے دوستو، سردی کی سخت رات چل رہی ہے، اب یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہیں کراچی میں، اور فجر کا وقت ہو جائے، سردی بڑی سخت ہو اور نلکا کھولا، ٹھنڈا پانی اس میں آ رہا ہے، ہاتھ ڈالا تو ایسا نہ ہو کہ ہاتھ شل ہو جائے۔ مفتی صاحب یہی شفقت کر کے کہیں گے کہ واقعتاً اگر ایسی صورت، اور میں نے بھی آزمایا کہ پہلے سے بندہ بیمار ہو یا اس کو بخار ہو یا اس کے بدن پر ایسی کیفیت ہو کہ ٹھنڈا پانی یا ایسی چیزیں وہ استعمال کرنے سے اس کا مرض بڑھ سکتا ہے، تو پھر اس کا نعم البدل لایا گیا کہ ٹھیک ہے تم پانی سامنے موجود ہے لیکن اس وقت یہ مٹی کے جنس کی جو چیزیں ہیں اس پر تم تیمم کر لو، نیت کر لو پاکی کی، ایک ضرب اس پر لگاؤ، اس کو چہرے پر لگاؤ، دوسری ضرب لگاؤ، اس کو ہاتھوں پر پھیرو، یہ ایسی جیسا تمہارا وضو ہو گیا۔ آپ جا کر مفتی صاحب سے کہیں گے مفتی صاحب یہ لاجک کیا ہے اس کے اندر؟ پانی سامنے موجود تھا پھر بھی مجھے کہہ دیا گیا کہ جناب تم پتھر کے اوپر ہی صرف مٹی کے اوپر بس ایسا ہاتھ لگاؤ، پاکی کی نیت سے ہاتھ مارو اور چہرے پر پھیر لو، ہاتھ لگاؤ اور ہاتھ مارو، ہتھیلیاں مارو اور ہاتھوں پر پھیر لو، تم ایسے ہو گئے جیسے تمہارا غسل ہو گیا، تمہارا وضو ہو گیا، اب دبا کر جو نمازیں پڑھنا چاہو پڑھو، تلاوت کرو، تم بالکل اگر ناپاک بھی تھے تو تم پاک ہو گئے۔ آپ نے جا کر کہا مفتی صاحب اتنی رخصت، اتنی لالچ، اتنی اس میں لاجک کیا ہے، اتنی شفقت و مہربانی کیا ہے؟ مفتی صاحب کہیں گے پگلے اللہ تجھ سے پیار بہت کرتا ہے، اللہ تیری جان بچانا چاہتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ تیری جان بچانا چاہتا ہے، اس لیے اب ذرا غور کرنا، یعنی اس سے مزاج شریعت آپ کو پتا چلی، ہر وہ چیز میرے بچوں جس سے آپ کی جان جائے، نقصان پہنچے، بدن کو نقصان پہنچے، مزاج کو۔ آپ دیکھیں نا روزمرہ مسائل، رمضان شریف میں کئی لوگ ہیں بیچارے جن کو مرض ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، روزہ نہیں رکھ پاتے۔ علماء یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جب صحت ہو جائے گی تو آپ روزہ رکھ لیں، یا شیخ فانی یعنی اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب وہ صحت اس کی دوبارہ آ ہی نہیں سکتی، تو علماء کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب اس کے لیے آپ صدقہ فطر دے لو۔ انہوں نے کہا جی اگلا تو روزہ رکھ رہا ہے، اس سے آپ صرف 2.25 کلو آٹا ہی دے رہے ہیں، اگلا تو روزہ رکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کو دمے کی بیماری ہے، اس کو شوگر کی بیماری، اس کو کولیسٹرول کی بیماری، اس کو بلڈ پریشر کی بیماری، اگر یہ پورا دن کچھ نہ لے، دوائی نہ لے تو ہلاک ہو جائے۔ ایک طرف عبادت کھڑی ہے، عبادت کا معنی کیا ہے کہ تمہاری جان کی حفاظت کے ساتھ کی جائے۔ دیکھیں روزہ رکھا جا رہا ہے لیکن اگر آپ کی جان جانے والی اس میں ہو تو پھر آپ کو اس سے روک کر اس کا نعم البدل لایا گیا۔ آپ پوچھیں گے مفتی صاحب اگلے تو پورا دن بھوکا رہ رہے ہیں، میں تو کھا پی رہا ہوں، دوائی بھی لے رہا ہوں، مجھے یہ رخصت کیوں؟ مفتی صاحب کہیں گے ارے پگلے خدا تجھ پر شفقت کر کے تیری جان بچانا چاہتا ہے۔ تو اصل چیز میرے دوستوں میں اس کو طول نہیں دینا چاہتا، اتنی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ شریعت آپ کی جان اور صحت کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہے۔ جان اور صحت کو کیا کرنا چاہتی بولیے؟ پروٹیکٹ، محفوظ کرنا چاہتی ہے۔ اب ہر وہ جو آپ کی جان کو محفوظ کرے گا وہ آپ کا بڑا ہوگا، آپ کا محترم ہوگا۔ ماں کا رتبہ کیوں بڑا ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کو بے غرض چاہتی ہے، اپنی جان دے کر وہ آپ کو بچاتی ہے۔ توجہ ہے؟ گیلے میں سو کر آپ کو سوکھے میں سلاتی ہے، خود بھوکا۔ ماؤں کو دیکھو، اللہ اکبر، بڑھاپے میں اگر ہم ان کی داستانوں کا یاد کریں تو بندہ حیران ہو جائے، اس بڑھاپے کے اندر بھی وہ کم کھائے گی، بچے کے لیے رکھے گی۔ اس لیے اس کا حق زیادہ ہے میرے دوستو، کیونکہ وہ آپ کی صحت کی زیادہ قدر کرتی ہے، آپ کی جان کی زیادہ قدر کرتی ہے، اس وجہ سے وہ بڑی ہے۔ جو کائنات میں سب سے بڑا ہے، آمینہ کا لال گنبد خضرا کا مکی، میرے اور آقا اور مولا جو کائنات میں سب سے بڑے ہیں، ان کو امت کی صحت کا کتنا خیال ہے، امت کی جان کا کتنا خیال ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ امتی کے کام نبی نہیں آتا، تو میں نے کہا پھر بڑا ہونے کا معنی کیا ہے؟
کوئی کہ جی ماں تھی لیکن پالا نہیں، تو پھر ماں کہنے کا فائدہ کیا؟ اصل تو اس کے حقوق تھے جو بچوں کو ادا کرنے تھے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، آپ دیکھیے سرکار بڑے ہیں تو سرکار اپنے حقوق کو بہت پورا کرتے ہیں، امت کے اتنا پورا کرتے ہیں کہ ماں بھاگ سکتی ہے شفقت کا دامن چھوڑ کر۔ ایک بات میں یہاں پر کروں، دیکھیں دنیا کے اندر اگر بندہ کوئی مخلص رشتہ دیکھے نا تو ماں اور باپ کا ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضرت سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تھا، ایسے ان سے محبت میں پوچھا کہ آپ سید ہیں، اتنے شفیق ہیں، تو یہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سیدوں کو ماں والی شفقت عطا فرمائی۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ یہ جو ماں والی شفقت ہے تو ماں کی شفقت کیا ہوتی ہے؟ تو فرمایا ماں کی شفقت یہ ہوتی ہے کہ لوگ کسی کو چاہتے ہیں اس کے ڈگری کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کی طاقت کی وجہ سے، اس کے تعلقات کی وجہ سے۔ المختصر، کوئی کسی کا احترام یا کسی کے قریب یا کسی کی تعریف جب کرتا ہے جب اس سے کوئی اس کو غرض، دنیاوی رشتہ یا دنیاوی اس کا کوئی سٹیٹس ہو، ماں وہ ہے جو بے غرض چاہتی ہے۔ ماں کی محبت وہ ہے، ماں کے اگر دو بیٹے ہو، ایک ڈاکٹر ہو اور ایک نکما ہو، لوگ ڈاکٹر صاحب کو سلام کر رہے ہوں گے اور ماں رات کو جا کر نکمے کے لیے دعا کر رہی ہو۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہی شفقت کا معیار اپنے منتہا میں ذات مصطفیٰ۔ اسی لیے فرمایا گیا نا کہ نیکوکار میرے لیے ہیں اور میں گناہگاروں کے لیے۔ بولیے سبحان اللہ۔ نیکوکار میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے، بولیے نا سبحان اللہ۔ حضور مالک جنت ہے، سرکار کے نالین کے صدقے یہ کائنات بنی ہے۔ جب تک مصطفیٰ قدم نہ رکھے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن حکم کے طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جب رب یہ کہے گا محبوب جنت میں جائیے، فرمایا اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک اپنی ساری امت کو نہ لے جاؤں۔ بولیے سبحان۔ اور یہ شفقت وہ شفقت نہیں ہے جو ماں کی ہے، ماں کی شفقت تو یہاں فیل ہو جائے گی، کیونکہ ماں جب آئے گی اور ماں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کو اٹھا کر فرشتے کھڑا کریں گے، یہ کام کرتا تھا، تو جانتی اس کو، تو ماں اتنی پریشر میں ہوگی، گھبرائی۔ قیامت کا نام ہی قیامت ہے میرے دوستو، قیامت کا نام ہی قیامت ہے۔ ماں کی ممتا جواب دے جائے گی، فیل ہو جائے گی۔ اے دنیا والو، شفقت اور ممتا میں تعبیری لفظ ماں کا لانے والو، سنو اس بات کو، قیامت کا دن اتنا خطرناک، اتنا ہولناک ہوگا کہ ماں بچے سے بھاگے گی۔ فرشتے پوچھیں گے یہ تیرا بچہ ہے، وہ کہے گی میں تو جانتی بھی نہیں کہ میں نے اس کو کبھی جنا بھی تھا، یہ میرا کبھی تھا بھی۔ اب فرشتے اس کو لے کر دوڑیں گے کہ یہ تیرا بچہ ہے، ماں تو دامن چھڑا کر بھاگے گی، حضور دور سے کہیں گے یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی۔ بات سمجھ میں آئی ہے تو ہاتھ اٹھا کر کہہ سبحان اللہ۔ ایسے نبی محترم کے لیے جان نہ دیں تو پھر جان دیں کس کے لیے؟ ایسے نبی محترم کے حقوق کی پاسداری نہ کریں تو کریں کس کے لیے؟ ان کی نعتیں نہ پڑھیں تو پڑھیں کس کی؟ ان کا میلاد نہ کریں تو کریں کس کا؟ ابے ان کا نام نہ چومیں تو چومیں کس کے؟ لوگ کہتے ہیں یہ تم میں جنون اور شدت کیوں ہے؟ میں نے کہا ہم احسان ماننے والے ہیں، اس لیے جذبہ یہ پایا۔ بے وفا غدار کو کیا پتا ہوتا ہے؟ سنی سے پوچھیں نا آپ، اس امت سے پوچھیں کہ یہ ناموس رسالت کے لیے کٹ مرنے کے لیے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور زبان سے کہتی ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میں کیا، میری شفقت کے جتنے رشتے ہیں، میرا باپ بھی آپ کے نام پر قربان ہو جائے، میری ماں بھی آپ کے نام پر قربان ہو جائے، کیونکہ آپ تو وہ ہیں کہ جب خدا کا عذاب منہ کے سامنے کھڑا ہوگا سارے رشتے بھاگ جائیں گے اور خدا کی رحمت بن کر درمیان میں آپ آئیں گے، اور خدا پھر ہمارے منہ کو نہیں محبوب کو دامن کی لاج کو دیکھ کر کہے گا محبوب ہیں تو یہ آگ میں جلانے والے لیکن جڑ گئے تیرے ساتھ، تو جہاں تو چاہے ان کو اپنے ساتھ لے جا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اسی لیے مسلمان، اب آپ سمجھے کہ حضور کی محبت کے لیے بندہ جذباتی کیوں ہو جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جذباتی کیوں؟ میں نے کہا گورو تمہارے تو باپ کا ہی نہیں پتا، تم کو کیا پتا جذبات کیوں؟ جذباتی تو جذبات آپ کسی حلالی بندے سے پوچھیں۔ دیکھو اگر آپ دوست سے مذاق بھی کریں گے، محبت بھی کریں گے، بے تکلف بھی ہوگی، لیکن اس کی حدود۔ میں بہت اہم نقطہ یہاں پر عالمی دنیا کا آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، توجہ کرنا۔ آزادی رائے آپ اپنے دوست کو دیں گے اپنے بارے میں، وہ کبھی آپ کو چھیڑے گا، کبھی آپ کے کسی چیز کا مذاق اڑائے گا، آپ ہنس کے ٹال دیں گے۔ آزادی رائے دی ہے نا اس نے، وہ کبھی آپ کے جیب سے کوئی چیز لے لے گا، آپ ہنس کے ٹال دیں گے۔ آزادی رائے دوستی میں دے دی آپ نے اس کو، وہ کبھی آپ کے لباس کو چھیڑے گا، کبھی آپ کی موٹر سائیکل لے جائے گا، اب دیں گے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک لمٹ ہے۔
چند ایسے محترم رشتے ہوتے ہیں. آزادی رائے کا نام منہ پھٹ بھیڑیا نہیں ہوتا. آزادی رائے کا نام توازن ہے. ایک درجے تک میرے نوجوان دوستوں بچوں، اسکول کے بچے، کارخانوں میں، دکانوں پر، ڈیلی بیسس پر کام کرنے والے میرے مسلمان بھائی غور سے سنیں. میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے اس بات کو اپنے بزرگوں کی طرف سے بیان کر رہا ہوں. توجہ کیجیے میرے دوستوں. دیکھیں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بے تکلف ہوتے ہیں. آزادی رائے، وہ آپ کی کوئی چیز کھا بھی جائے تو آپ مسکرا لیتے ہیں، وہ کوئی ایسی بات بھی کر لے تو آپ درگزر کرتے ہیں، لیکن ایک لمٹ ہے. لیکن اگر وہ ماں کے بارے میں بات کر دے تو دوستی ختم. میں کہ نہیں بولی اور میری بات سمجھ رہے ہو لیاقت آباد والا، تم سے بڑا غیرت مند کون ہوگا؟ تم رہتے ایسے علاقے میں ہو. میری بات سمجھ رہے ہو؟ آپ نے کہا کہ تو نے نام ماں کا لے لیا ہے، اب بات ختم. کیونکہ اب بات میرے بس کی نہیں رہی. کیونکہ جس کو تو نے ابھی جس کی تو نے توہین کر دی اور جس کا نام لے لیا، اس کا حق مجھ پر اتنا ہے کہ اب میری مرضی نہیں چلے گی، اب میں ہوں اسی کا ہی. اسی لیے امت مصطفیٰ ہر صدمے کو برداشت کرتی ہے، لیکن جس کا حق سب سے بڑا ہے وہاں تو وہ ماں کیا، وہ ماں کو بھی ان کے قدموں پر نشاور کرنے تیار ہو جاتی ہے. اس لیے وہ سب کی سنتی ہے. لیکن جب محبوب مصطفیٰ کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیتا کہ یہ میرا وزیر اعظم ہے، یہ میری جماعت کا قائد ہے، یہ میرے رشتے میں میرا استاد ہے. وہ کہتا بے ہڈ پیچھے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بولیے سبحان اللہ. آپ ضرورت سمجھ رہے ہیں جس طرح میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں؟ ضرورت کو سمجھ رہے ہیں کہ کیوں حضور کے احترام پر ہماری طبیعتیں اچھلتی ہیں، کیوں آتی ہے؟ میں نے کہا یہ جذبات، کہتے ہیں آپ بڑے جذباتی ہیں. تو میں نے کہا جذبات مردے میں نہیں ہوتے، انسان میں ہوتے. میں نے کہا جس طرح آپ کے پیٹ میں مرور آ رہا ہے تو یہ بھی تو جذباتی ہے نا. جس طرح میری تقریر آپ کو لگ رہی ہے جذباتی ہے نا. میں نے گولہ شریف میں تقریر کی، قادیانیوں کو اتنا لگی کہ ان کا سب سے بڑا پیج ربوہ ٹائم پر 9 سے 10 علماء نے تقریریں کی تھی. لیکن الحمدللہ بفضل تعالیٰ اس اخکر کے خدمت میں یہ بات آئی، انہوں نے میرا فوٹو لگا کر ربوہ والوں نے بتایا. میں کہتا ہوں ربوہ والوں، ہم گھبرانے والے نہیں، ہم تو سجدہ شکر کر رہے ہیں کہ خدمت قبول ہو گئی. غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میرے دوستو سنیے، اللہ اکبر. جو بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھو میں پھر آپ سے کہتا ہوں میرے بچوں غور کرنا، آوازوں میں گم نہ ہو جانا. ضروری بات میرے بچوں ذرا سمجھنا. آپ اپنے دوست کو آزادی رائے دیتے ہیں، وہ آپ کا استری کیا ہوا کپڑا بھی لے جائے تو آپ تھوڑا سا بس کرتے ہیں، لیکن دوستی نہیں جاتی. وہ آپ کی موٹر سائیکل بھی لے جائے دوستی نہیں جاتی. وہ جیب سے کچھ پیسے بھی نکال لے دوستی نہیں جاتی. آپ ہنس کے مذاق میں کہتے، وہ بھی مذاق میں معافی مانگ کے بات ہو جاتی. لیکن وہ آپ کی والدہ کے بارے میں خدا نہ کہے کچھ کہہ دے، یا آپ کی زبان سے جگری دوست ہے کہ لوگ مثال لیاقت آباد میں دے رہے ہوں، لیکن اگر وہ ماں تک پہنچ جائے تو پھر تقاضا انسانیت کا یہ ہے کہ پھر دوستی باقی نہیں رہتی، ٹوٹ جاتی ہے. کوئی کہے گی آپ جذباتی بہت ہیں، آپ کہیں گے شی تو ہی نہیں رہا، تو اب شی ہو گیا. تو شی میری بات سمجھ، اس کو جذبات کہتے ہیں لیکن اس کو وفاداری کہتے ہیں، اس کو حقوق کہتے ہیں. جو ماں کے حق کو نہیں جانتا وہ بیٹی کے حق کو کیا جانے گا؟ تو ہم کہتے ہیں جو رسول اللہ کے حق کو نہیں جانتا وہ پڑوسی کے حق کو کیا جانے گا، وہ باپ کے حق کو کیا جانے گا. تو توجہ سے سنیے میرے دوستوں بزرگوں، آزادی رائے، آزادی رائے، آزادی رائے. میں کہتا ہوں بالکل مسلمان آزادی رائے کا قائل ہے. ہمیں دیکھو قادیانیوں پر ہم بولیں گے، ہمیں بولنے دو، آزادی رائے کا آپ خود قائل ہے. لیکن اس ریاست میں ہم قتل کی بات نہیں کرتے، گردن کاٹنے کی بات نہیں کرتے. ہماری تقریروں کو قادیانی پوری دنیا کے سامنے یہ پیش کرتے، دیکھو 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 قتل کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا بچوں تجھے لگ رہی ٹکا کرے اس لیے تو غلط بات کر رہا ہے. ہم ریاست میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ ملک ہمارا ہے. ہم طالبان نہیں، ہم داعش نہیں، ہم دہشت گرد نہیں. جن کے ساتھ بیٹھے ہیں، جن کا نام لے رہے ہیں، وہی ہمارا تعارف ہے. ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، ہم داتا علی حجویری کے ماننے والے ہیں، ہم خواجہ غریب النواز کے ماننے والے ہیں، ہم میرے آقا محبوب الہی نظام ملت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ماننے والے ہیں. ہاتھ اٹھا کر کہو نا سبحان اللہ.
ہم بابا فرید شکرگنج کے ماننے والے ہیں، ہم بہاؤالدین زکریا کے ماننے والے ہیں، ہم امام حریہ فضل حق خیرآبادی کے ماننے والے ہیں، ہم شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے ماننے والے ہیں، ہم امام اہل سنت امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں، ہم پیر مہر علی شاہ علی حجویری کے ماننے والے ہیں، ہم محدث اعظم کے ماننے والے ہیں، ہم غزالی الزماں کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا نام ہی ہمارا تعارف۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑی بات، ہم پاکستانی ہیں، ہم مصطفی ہیں، پاکستانی ہیں، ہم مصطفی ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ مل کر کہیا، ہم مصطفی ہیں، پاکستانی ہیں۔ ہم اپنے ملک کے اندر آزادی رائے، آزادی رائے، آزادی رائے، تو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ تم مسلمان نہیں ہو، یہی تو بتا رہے ہیں، اور کیا بتا رہے ہیں؟ تم نے ختم نبوت کے ساتھ غداری کی، یہی بتا رہے ہیں۔ اور بات کوئی ہم اپنی تھوڑی، کوئی ایک مسلمان بتا دو جو تم کو مسلمان سمجھتا ہو، جو تم کو مسلمان سمجھے وہ مسلمان رہتا نہیں۔ امت ایک طرف کھڑی ہے، تم ایک طرف ہو، تم غدار ہو، مرزائیو تم غدار ہو، تم مسلمان نہیں ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تمہیں قتل کی بات کر رہے ہیں۔ قتل تو جب ہو جاتا جب ریاست اس کا فیصلہ کرتی۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہم ریاست میں رہنے والے لوگ ہیں۔ اس کی مثال میں ایک بچہ مجھ سے کہنے لگا، شاہ صاحب کہیں یہ بات کر کے ہم ڈر تو نہیں رہے؟ میں نے کہا بیٹا ڈر اس کو نہیں کہتے، گھر میں اگر کتا آ جائے تو ہتھوڑے سے دیوار نہیں توڑتے، کتے کو بھگاتے۔ اقلیت کے حقوق کے سب سے بڑے محافظ ہمیں، درجنوں مثالیں موجود ہیں۔ گوجرا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، وہاں عیسائیوں نے مسلمانوں کو زندہ جلایا تھا، بتایا آپ کو۔ لیکن مجھے بتائیے اس کے بعد جب وہ مسئلہ اپنے نوعیت کے قانونی سطح پر پہنچ گیا تو مجھے بتائیے کراچی کے اندر کسی چرچ پر پتھر مارا گیا؟ کسی مندر پر پتھر مارا گیا؟ بولے نا یار۔ اب دیکھیں اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے، سنو قادیانیوں اور سنو ان کے دلال ایجنسیوں، میری بات اس وقت اگر تم مجمع کو دیکھو نا تو تمہارا پیشاب نکل جائے، اتنا مجمع بڑا ہے۔ لیکن سنو، یہ مجمع اتنا بڑا ہے، اس علاقے میں کئی ہندو رہتے ہوں گے، کئی سکھ رہتے ہوں گے، کئی عیسائی رہتے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر چل رہے ہیں، لیکن وہ سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ انہیں پتا ہے یہ سنی بولتا ہے، یہ حق کی بات کرتا ہے، دہشت گردی نہیں کرتا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہماری تقریروں کو دہشت گردی کا نام دینا یہ تمہاری چور بازاری ہے۔ خود تم چور ہو، جب گردن تمہاری ہم پکڑتے تو کہتے چور آگے گیا، چور آگے گیا۔ ہم نے کہا مرزا کے بڑھو تم ہی چور ہو، چور ہو، اور ربوہ والا تم ہی چور ہو۔ اور یہ اظہار رائے کے لیے ہے، اور گورے سنیں ان کی ایجنسیاں۔ ہماری آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے، ہماری شناخت کا مسئلہ ہے۔ ہمیں گردن سے مرزائی پکڑ کر رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ مجمع لگا کر قتل کی دعوت نہیں دے رہے، اپنی قوم کو اویئرنس دے رہے ہیں کہ مرزائی تمہارا حامی نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس ملک نے اس کو اقلیت ڈکلیئر کیا ہے، وہ اقلیت ہے، مسلمان نہیں ہے۔ یہ آئینی بات ہے، پاکستان کے قانون کی بات، توجہ ہے آپ کی؟ یہ شریعت کی بات ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ یہ دہشت گردی تم کہتے ہو، اس لیے کہ جب تم چور ہو تو تم ساہوکار بنو گے تو عوام تو تم کو پکڑے گی، کہتے جی عوام دہشت گرد۔ میں نے کہا دہشت گرد تم ہو، جب تم مسلمان نہیں ہو تو مینارہ کیوں لگایا؟ جب تمہیں آئین نے ڈکلیئر کر دیا کہ تم مسلمان نہیں ہو تو اذان کیوں دے رہا ہے؟ جب تم مسلمان نہیں ہے تو خود کو مسلمان کیوں کہہ رہا ہے؟ تو یہ دہشت گردی ہم نہیں، یہ انتہا پسندی تو کر رہا ہے، تو کر رہا ہے، کیونکہ جب تو ڈکلیئر ہو چکا ہے ہمارے آئین میں، اسلام میں تو ہے لیکن آئین کے کاغذوں میں بھی ہے، تو ہم تو حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ ایک بندہ جب ہمارا ہے نہیں تو وہ ہمارا نام لے گا تو جھگڑا تو ہوگا۔ مرزائیوں کا آگ اس بات پر لگی، میں نے کہا اگر پاکستان میں کوئی رہتا ہو اور انڈیا کے لیے وہ کام کرتا ہو، را کے لیے وہ کام کرتا ہو، ہمارے رینجرز فوج، ہمارے ISI MI پولیس کے ادارے جب اس کی گردن کو پکڑیں تو اس کے جیب میں شناختی کارڈ پڑا ہوا ہو، لکھانی صاحب شناختی کارڈ پڑا ہوا ہو، پاسپورٹ پڑا ہوا ہو، اپنا بے فارم پڑا ہوا ہو، باپ کا بھی شناخت کارڈ پڑا ہوا ہو، اور پتا چلے یار یہ لیتا ہی لیاقت آباد میں تھا، اس کا باپ بھی یہاں پیدا ہوا تھا، اس کا دادا بھی یہاں پیدا ہوا تھا، سٹیزن بننے کی جتنی چیزیں سب اس کے پاس پروف اوریجنل ہے، لیکن کام بھارت کے لیے کر رہا ہے، حامی ان کا بنا ہوا ہے۔ مجھے بتاؤ جب ادارے اس کو پکڑیں گے اور وہ اپنا شناختی کارڈ بتائے گا تو اس شناختی کارڈ کی اہمیت کچھ رہے گی؟ کیونکہ شناختی کارڈ کی اہمیت تو ملک کے ساتھ تھی نا،
جب ملک کا غدار ہو گیا تو یہ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اور جو ملک کا وفادار ہے اس کے لیے یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں، یہ اس کی عزت کا تعارف ہے۔ ہم نے یہی بات کی ہے، یہ مثال دے کر بات کی ہے گولڈا شریف میں اور یہاں پر بھی کر رہے ہیں، اور ہمیشہ کرتے ہیں اور کریں گے۔ اور مجھے سمجھ میں آ گیا تمہارا کام اترتا اس مثال سے، تو میں نے قسم اٹھائی اب ہر تقریر میں یہی بات کروں۔ اگر اس طریقے سے تم ایکسپوز ہوتے ہو تو دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، یا رسول اللہ دہن میں زبان، بدن میں ہے جان۔ ہم آئے یہاں، یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، وہ تھا میں گناہگار لیکن للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ توجہ سے سنو میرے دوستو بزرگو، میں یہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور اس کی وضاحت ذرا سمجھ لیجیے آپ۔ اللہ اکبر، آزادی رائے، آزادی رائے، میں نے کہا آزادی رائے صرف مرزائیوں کے لیے کہ وہ جو چاہے اپنی کتابوں میں لکھے؟ مرزا نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر، معاذ اللہ۔ جان رہے ہو میرے نوجوانوں، لیاقتآباد کے نوجوانوں، کلاس 1 کلاس 2 کلاس 3 سے لے کر میٹرک تک کے بچے کون کون ہے ذرا ہاتھ اٹھائیں؟ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بچے ذرا ہاتھ اٹھائیں اور مجھے بتائیں اس کے علاوہ جو کارخانوں میں دیگر جگہ پر جو میرے غریب سنی مسلمان بیٹھے ہیں جو کام کرتے ہیں، حلال رزق حلال کماتے ہیں، ذرا وہ ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ آپ کے مالوں میں برکت عطا فرما۔ میں آپ سب کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، تعلیمی طبقے میں میرے بچے جو بیٹھے ہیں یہاں، چھوٹے KG 1 KG 2 KG 3 پرائمری کلاس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور میٹرک تک کے جو بچے بیٹھے ہیں، غور سے میرے بچوں میری بات سنو۔ ہم اپنے بزرگوں کی وراثت آپ کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے بعد ہماری سانس آئے گی کہ نہیں آئے گی، ہمیں یہ نہیں پتا کہ کل ہم اس اسٹیج پر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تجھے گواہ بنا رہے ہیں کہ یہ گنبد والوں نے جو ہمیں پڑھایا ہم امت کو دے رہے ہیں، اس جذبے سے دے رہے ہیں کہ خود بھی اس پر عمل کریں اور اسی پر مریں۔ توجہ سے سنو میرے بچوں، اسکولوں کے بچے سنیں، یونیورسٹیوں کے بچے سنیں، کاروباری میرے بھائی سنیں، میرے عزت دار تاجر بھائی سنیں، اور دیہڑی اور روزانہ نوکریوں پر کام کرنے والے میرے غیور رزق حلال کمانے والے رسول اللہ کے پسندیدہ امتی سنیں۔ سرکار دو عالم کے پاس ایک شخص آیا، سرکار نے جب اس کا ہاتھ پکڑا تو اس کے ہاتھ کے اوپر گٹے تھے۔ سرکار نے فرمایا تیرا ہاتھ اتنا سخت کیوں ہے؟ کہنے لگا حضور مزدوری ذرا سخت ہے، ہنر آتا نہیں ہے، ہنر آتا نہیں ہے، مزدوری ذرا سخت ہے، وزن اٹھا اٹھا کے میرے ہاتھوں میں گٹے آ گئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح اس بندے کا ہاتھ بھی بولیے سبحان اللہ۔ تو دیکھیے حضور کو پسند وہ ہے جو فرمایا حضور القاسم حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے رزق حلال کمانے والا اللہ کا محبوب ہے، بولیے سبحان اللہ۔ اور جنت میں تو سب کچھ ملے گا میرے بھائی، حرام نہیں کھائیں گے اور نہ حرام کام کریں گے، نہ دہشت گردوں کے سہولت کار بنیں گے، نہ دہشت گردی کریں گے۔ لیکن سنیے میرے دوستو، آزادی رائے پر میں بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ہم یہ بات اپنی قوم کے اویئرنیس کے لیے کر رہے ہیں۔ مرزا نے اپنی کتاب کے اندر ایک بات لکھی ہے، مرزا اپنی کتاب کے اندر پتہ ہے کیا لکھتا ہے؟ العیاذ باللہ، دہشت گرد مرزا ہے، ہم نہیں۔ مرزا یہ کہتا مجھے نبی مانو، معاذ اللہ، اور وہ کہتا جو مجھے نبی نہیں مانتے نا، وہ کہتا ہے وہم فیت البغایا، وہ بازاری عورتوں کی اولاد ہیں۔ ہم نے گالی نہیں دی مرزا، مرزا گالی پوری امت کو دے رہا ہے۔ پوچھا جائے ایجنسیوں سے پوچھے کہ اس کی کتاب میں یہ بات ہے کہ نہیں، اس نے یہ بات اس کی کہ نہیں کی، روحانی خزائن جو اس کے بکواسات کا مجموعہ، اس میں یہ بات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستو، کسی باپ کو باپ یقین کرنا ماں کی بزرگی کی دلیل ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے آپ کی۔ اب میں آپ کی غیرت کو چھیڑنا چاہ رہا ہوں، ذرا غور کریں، آپ کے چہرے غیرت سے چمک رہے ہیں، میں آپ کو شعور دینا چاہتا ہوں۔ باپ کا ادب کر کے آپ یہ بتانا چاہتے ہیں میری ماں پارسا ہے۔ توجہ ہے، آپ باپ کا ادب کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں میری ماں پارسا ہے۔ اگر کوئی سامنے سے بدتمیز کھڑے ہو کر کہے کہ نہیں تیرا باپ یہ نہیں یہ ہے، تو اس وقت اگر آپ تیش میں آئیں تو اس کو غداری نہیں کہتے، اسی کو تو ماں کے ساتھ وفاداری کہتے ہیں۔ امت یہی تو کر رہی ہے کہ ماں کی بزرگی کیا ہے،
جو بزرگی خدا نے حقوق کی ہمارے نبی پاک کو عطا فرمائی ہے. امتی وہ ہے جو پابند تو حضور کی بزرگی کی وفاداری اور اس پر پہرا دینے کا ہے، لیکن حضور نے جن جن کی بزرگی عطا فرمائی، چاہے وہ علماء ہو، مشائخ ہو یا ماں ہو، بندہ اپنی رائے کو اتنے احترام سے رکھتا ہے کہ وہ اس احترام، نظروں سے احترام، جملوں سے احترام، معاملات سے احترام، وہ اپنی ماں کے جب ماں جب کہہ دیتی ہے نا، ماں جب کہہ دیتی ہے کہ یہ تیرا باپ ہے، تو ماں کی سفید بالوں کی لاج وہ رکھتا ہے، ماں کے مسلوں کے سجدے کی وہ لاج رکھتا ہے. توجہ ہے، ماں کی عزت کی وہ لاج رکھتا ہے. لیکن ماں کی یہ حیا، میں نے ماں کی بات کی، میں نے آپ کے ساتھ بیٹیوں کی بات کی. بیٹی کے لیے لحاظ اس کے باپ کا ہوتا ہے. بیٹی گھر میں آرام سے سوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ باپ بیٹھا ہوا. بہن گھر میں آرام سے ہوتی ہے، کیوں؟ بھائی بیٹھا ہوا. کتنی شرافت کے رشتے ہیں. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ میں نیچے سے نیچے آ رہا ہوں. آپ کی بیٹی گھر میں سو رہی ہے مطمئن ہو کر، کیونکہ اس کو پتا ہے باپ پر اس کو اعتماد ہے کہ میرا محافظ یہ ہے. کتنی پاکیزگی کے رشتے ہیں یہ. اس پاکیزگی کے رشتوں کو اس رشتے سے رائے برابر کی نسبت ہے جو رشتہ امت کو رسول اللہ سے ایسی پاکیزگی کا رکھنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ مرزا نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ مجھے نبی مانو معاذ اللہ، کانا خبیث ٹٹی خانے میں مرنے والا. سنو ربوہ والوں کا لیے بھی لگانا، سنو. اور بات وہ کریں گے جو لکھی گئی ہے. ہمیں گالی دی ہے، پوری امت کو گالی دی مرزا نے. کہتا ہے جو مجھے نبی نہ مانے وہ بازاری عورتوں کا بچہ ہے. بغایا کی لغت اٹھا کر آپ دیکھیں کیا معنی ہے اس کا. یعنی بازاری عورتوں کے بچے، یعنی جو گنبد خضرا کے مکی کو ختم نبوت کہیں، خاتم النبیین کہے، اور آپ کے مثل، آپ کے برابر کسی کو نہ جانے، اور وہ یہ کہیں کہ آپ جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، اس کو وفادار کہنے کی بجائے خدا اس کو مومن کہتا ہے. تو ان کو کجریوں کی اولاد کہہ رہا ہے معاذ اللہ. اتنی گندی گالی اسے میں نہیں دے رہا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ فیت البغایا، کہ وہ بدکارہ عورتوں کی اولاد ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ہے، پوری دنیا مسلمانوں سے پوچھ رہی ہے، کوئی بدتمیزوں سے پوچھ سکتا ہے کہ اتنی گندی گالی یہ پوری امت کو دے رہا ہے؟ اس نے لکھا اپنی کتاب میں کہ حضرت ابو بکر و عمر. کون ابو بکر و عمر؟ وہ تو میرے جوتے کی تسمے باندھنے والے. سیدہ زہرا کے جو لکھا ہے میرا دل نہیں پھٹ جائے گا، میں کیا کہوں آپ کے ساتھ. سیدہ مریم کے بارے میں جو لکھا ہے کوئی مسلمان اس کو پڑھ نہیں سکتا. اور ربوہ والا تم پر خدا کی لعنت ہو، تم سن لو تمہارا ٹکر کسی سے ہوا نہیں. یہ امت مصطفیٰ ہے، یہ امت مصطفیٰ ہے. ان کا جینا بھی رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے اور مرنا بھی ختم نبوت کے لیے انشاءاللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور ایک نعرہ غلام ہے، غلام ہے. ہاتھ نیچے نہیں اچھے لگتے میرے دوستو، یہ ہاتھ بنے اس لیے کہ جو شہادت دے اللہ کے حضور. غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں. وہ جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. توجہ کیجئے میرے دوستو بزرگوں، آزادی رائے کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ان ممالک سے بھی کہ ہم کسی ممالک کی توہین نہیں کرتے، ہم کسی کے آئین کی توہین کے قائل نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آزادی رائے نا، تو مجھے اجازت تو دیں کہ میرے گھر کے اندر لکڑی ختم ہو گئی ہے، میں آپ کے ملک کا جھنڈا جلا سکتا ہوں؟ چلو توہین کے لیے نہیں جلا رہا، ایسی ماچس لگانے. سردی آج کل کراچی میں بہت ہے، توجہ ہے؟ او جاگ رہے ہو؟ دیکھ مرزائی، یہ ہیں وہ لوگ، سرد ہوائیں چل رہی ہیں لیکن شیروں کی طرح بیٹھے ہیں. یہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے. غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ. آزادی رائے کی بات کرتے. میں نے کہا اگر آپ کا جھنڈا ہم بیچ چوراہے پر ایسی چار دوست بیٹھے ہیں، یار چلو جمن کی چائے کی دکان کے آگے ذرا کیوں نہیں آج ذرا یہ جھنڈا جلانا ذرا. نہ کوئی ریلی ہے نہ کوئی جمن کی دکان، جمن کی پان کی دکان کے آگے ذرا یار بیٹھ جائیں یار. کچھ نہیں کہا، یہ جھنڈا ان کے لگا ہوگا، اتار کے پھاڑ کے جلا دے. نہیں جلا سکتے. میں نے کہا آزادی رائے، آزادی رائے. میں نے کہا تمہارے وہاں تمہارے جھنڈوں کا اتنا تقدس ہے،
اپنے ہم اگر نبی کی عزت کی بات کریں کہ کائنات کی عزتیں ان کے جوتے سے جڑی ہوئی ہیں، تو تم ہمیں انتہا پسند کہتے ہو؟ ذرا یہ بتاؤ، تم تو جھنڈے پر ہی بھڑک گئے، تمہیں کیا کہیں ہم تو ایک کپڑا جلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں تھا تو کپڑا لیکن نسبت ہماری عزت کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا ہیں تو وہ بشروں کے بشر اور سید البشر اور افضل البشر، لیکن کائنات کی عزتیں ان کی نالین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور مسلمان وہ ہے جو حضور کا ایسا سچا امتی ہے، وہ حضرت عیسیٰ کی توہین کرنے والے کو بھی گستاخ کہتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ حضرت داؤد کی توہین کرنے والے کو بھی بے ادب اور گستاخ کہتا ہے۔ جو حضرت عیسیٰ کی توہین کرے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ توجہ ہے؟ لوگ انتہا پسند، میں نے کہا ہم پورے نظام کے ماننے والے۔ اگر کوئی حضرت عیسیٰ کی توہین کرے، اگر مسلمان کسی عیسائی سے بات کرتے ہوئے اس کے بغض میں آ کر اگر حضرت عیسیٰ کی توہین کرے تو وہ حضور کا امتی بھی نہیں رہتا پھر، کیونکہ جن کے احترام میں سب کے احترام کا ادب کرنے والا مسلمان ہے۔ اگر کسی یہودی سے بات کرتے ہوئے حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان کی توہین کر بیٹھے، کیونکہ کبھی مقابلہ ہوتا نا تو بندہ مقابلے پر آتا، ابے تیرے اس کے پاس کیا ہے، میرے اس کے پاس کیا ہے۔ مسلمان اتنا محتاط ہے کہ بات کرتا ہے تو یہ کہتا ہے یہ میرا نادان ساتھی ہے، سمجھ نہیں رہا، لیکن جس کا نام لے رہا ہے ان کی عزتیں تو میرے آقا کی عزت سے جڑی ہوئی ہے۔ چاہے حضرت سلیمان علیہ السلام، چاہے داؤد علیہ السلام ہو، توجہ ہے، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہو، چاہے حضرت زکریا علیہ السلام ہو، بولو نا سبحان اللہ، چاہے حضرت یوسف علیہ السلام ہو، چاہے بنی اسرائیل اور یہود کی بنیاد رکھنے والے حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام ہو، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، ہم تو بنیاد یہ اٹھاتے آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلہ، ہم ایک نہیں سارے رسولوں پر ایمان لاتے۔ بولو سبحان اللہ۔ ہم تو وہ ہیں کہ کہتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، مومن وہ ہے جو محمد عربی کے سینے پر قرآن اترا اس پر بھی ایمان لاتا ہے، جو حضرت موسیٰ پر اترا اس پر بھی ایمان لاتا ہے، جو حضرت داؤد پر اترا اس پر بھی ایمان لاتا ہے، جو حضرت ابراہیم پر صحائف اترے بولیے اس پر بھی ایمان لاتا ہے، جو حضرت یحییٰ اور زکریا، سلیمان اور داؤد اور حضرت ذوالکفل یوسف جن سے خدا ہم کلام ہوا، مسلمان ان کا ایسا ہی احترام کرتا ہے جیسے اپنے نبی محترم گنبد خضرا کے مکی جناب رسول اللہ کا۔ بات سمجھ میں آئی تو ہاتھ اٹھا کر کہیے سبحان اللہ۔ اب میرے دوستو بزرگوں، یہ میں نے ایک فلسفہ آپ کے سامنے بتایا کہ جذباتی ہونے کی بات ہے، ماں کی جب بات آ جائے تو آزادی رائے کے اندر بھی لبرلوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میڈیا پر بکواس کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو مار دیا مار دیا مار دیا، میں نے کہا کس نے مارا ہم کو کیا پتا، لیکن غیر ضروری ایشو کو تم اٹھا کر بات، دیکھو کیا جملے کہہ دیے۔ میں نے کہا میری بات سنو، توجہ ہے آپ کی، اگر واقعی میں جس پر شرعی سزا ثابت ہو جائے اور ریاست اس کو ٹنگا دے، اس کے لیے نرمی کرنے والا باغی نظر آتا ہے، اور باغی ہوتا ہے۔ توجہ ہے، جن کو پاکستان کی آئین نے اور ہمارے فوجی اداروں نے اور عدالتوں نے پھانسیاں دی، توجہ ہے، اور جن پر غداری کی چیز متحقق ہوئی اس کے مقابلے پر، اور متحقق یہ ہے کہ تمام مکاتب اور تمام تشریحات اور جراحوں کے ساتھ کوئی اختلاف نہ ہوا اور یہ مسئلہ کوئی جراحوں کا نہ رہا، نظریہ کرا، جس طرح کے جنہوں نے اسکولوں پر حملہ کیا تھا، آرمی اسکول پر، توجہ ہے، آرمی اسکول پر جنہوں نے حملہ کیا اور جو پکڑے گئے ان کو ٹنگایا گیا، اس میں ساری امت ان اداروں کے ساتھ کھڑی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولیے، کھڑی ہوئی نا ادارے کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان نے اگر ان کو پھانسی دی تو اس نجس کو پھانسی دے کر انہوں نے امت کو بچایا ہے، کیونکہ ڈاکٹر اگر جسم میں کوئی حصہ سڑ جاتا ہے تو وہ کاٹ کر نکال کر ظلم نہیں کرتا، پورے بدن کو بچاتا ہے۔ توجہ ہے، تو اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر ایسے شخص کی تائید کرے تو وہ غدار ہے کہ نہیں؟ اور آگے سے ہمیں بکواس کرتے ہیں کہ یہ آزادی رائے، میں نے کہا سخت اس لیے بول رہے ہیں، توجہ ہے، میں یہ مزاج بھی آپ کو بتا دوں کیونکہ ہمارے سادہ مسلمان بھائی ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، اتنا زور سے بول رہے ہیں مولوی صاحب، آپ اتنا زور سے آپ بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے بھائی ذرا بات سنیں،
اگلے کے سوال تم نے نہیں سنے نا. اگر میں آپ کی عزت کے بارے میں دو جملہ کہوں تو جتنا آپ کہہ رہے نا تو مولوی صاحب کی بجائے ابھی دو تو کر کے میرے پر شروع ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تیری عزت پر بات آئے گی تو لحاظ و مروپا چھوڑ دے گا. تم نے ابھی وہ سنا ہی نہیں کہ جو جبران بکواس کرتا ہے, تم نے وہ سنا ہی نہیں ہے کہ جو لبرل بکواس کرتے ہیں. وہ ناموس مصطفیٰ کے لیے, نظام مصطفیٰ کے لیے, نفاذ شریعت کے لیے, شرعی سزاؤں کے بارے میں, اور وہ حدود جو قرآن و سنت اور سنت متواترہ اور متوارثہ سے ثابت ہے, اس کے خلاف جو بکواس کرتے ہیں. یہ امت پاگل نہیں ہے, یہ احتجاج جو کر رہی ہے, اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے, یہ مارنے کی قائل نہیں کہ آپ اس کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے. کیا احتجاج کی بھی؟ ابے موم بتیوں کی اولادوں, ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ 4 موم بتیاں لے کر تم روڈ پر کھڑے ہو جاتے ہو, ہم تمہیں کہتے کچھ نہیں, لیکن 4 موم بتیاں لے کر جب تم کسی کے لیے احتجاج کر سکتے ہو اور وہاں غم و غصے کے لیے میڈیا پر بات کر سکتے ہو, تو ہم ختم نبوت اور امت کے ضروری مسئلے کے لیے جمع ہو کر دہشت گردی کے لیے نہیں, اپنا ایک اخلاقی, وطنی اور ریاستی حقوق سے احتجاج نہیں کر سکتے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اور سنیوں تھکنا نہیں, میں نے تو ابھی تقریر شروع نہیں کی. یہ پھیپڑے خدا نے لگائے ہمیں مصطفیٰ کے لیے, یہ سینے بنائے مصطفیٰ کے لیے. روزانہ ورزش کرتے اس لیے کہ چڑھائی بھی پھر کریں, اس لیے کریں کہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے. میں ہر سنی لڑکے کو کہوں گا ورزش کرے, وہ واک کرے, کھانے کا خیال رکھے, اپنی صحت کا خیال رکھے, کیونکہ سنیو یہ صحت مصطفیٰ کی امانت ہے. تمہاری صحت رہے گی, تمہارا ذہن کام کرے گا, تمہارا دل کام کرے گا. جب تک تمہاری حیات ہے کبھی یہ نہ کہو یار اب تمہیں سس پڑ گیا, اب تو میرے یہ ہو گیا. صحت کا خیال رکھو, یہ صحت تمہاری نہیں ہے, یہ امانت مصطفیٰ کی ہے, اس کو مصطفیٰ کے لیے رکھو. قبر میں جاؤ گے تو مصطفیٰ خود اس بدن کی حفاظت فرمائے. میرے دوستو بزرگو, آئیے اختتام کی طرف چلیں اور بات کو اختتام کی طرف لائیں. آپ گھبرائیے نہیں, میں یہ بات آپ کے سامنے جو کی, میں صرف مقدمہ ذکر کر رہا ہوں. روزانہ آپ سن رہے ہیں ختم نبوت کی تقاریر. مفتی غلام دستگیر صاحب قبلہ بھی بیان کر رہے ہیں, لاکھانی صاحب قبلہ بھی بیان کرتے ہیں, جاوید شاہ صاحب ہر جلسے میں شریک ہوتے ہیں, کئی علماء کسرہم اللہ سامنے آ کر آپ کے سامنے بات کرتے ہیں. انہی میں ایک حصہ ہم نے ملایا کہ کیوں ہم اس کو اتنا ضروری لیتے ہیں. ماں کی مثال دے کر, بیٹی کی مثال دے کر, بہنوں کے مقدس رشتے کی مثال دے کر. توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے, لیکن بہت زیادہ پریپیئر رہنا, کیونکہ دشمن کا وار یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو مشن سے ہٹاتا ہے. آپ نے جلاؤ گھیراؤ والا عمل نہیں کرنا ہے, آپ نے توڑ پھوڑ والا عمل نہیں کرنا ہے, کاز کو بدنام نہیں کرنا ہے. توجہ ہے. اس کراچی میں الحمدللہ لکھانی صاحب اور ہم دوستوں نے کئی احتجاج کیے, لیکن کوئی بتا نہیں سکتا کہ کوئی ایک ٹائر بھی جلاؤ. ہمارے بزرگوں کا ترجیح, علامہ شاہ تراب القادری رحمہ اللہ ایک عرصے تک کراچی کو سنبھالتے رہے. دیگر ہمارے دوست بزرگ استاذوں نے, تو سنیوں کا یہ کام ہی نہیں. آپ نے اپنے کاز پر نظر رکھنا. آپ کی جیت یہ ہے کہ آپ ایسے ہی رہ کر اپنی آواز کو بلند کریں. یہ دکانیں جو کھلی ہوئی ہیں ہمارے بھائیوں کی ہے, یہ سب عاشق رسول ہیں, یہ ختم نبوت کے ماننے والے ہیں. اگر کسی نے رزق حلال کے لیے دکان کھولا, یا کسی اپنے بچے کی دوائی کے لیے کوئی جا رہا ہے, اسپتال کھلے ہوئے ہیں, دودھ کی دکان کھولی, چائے کی دکان کھولی, کوئی آ کر بیٹھا ہے, تو اس سے کوئی بے ادب نہیں ہوتا. وہ اپنا ایک فکری احتجاج وہاں نوٹ کرا رہا ہے, آپ اپنا ایک احتجاج یہاں نوٹ کرا رہے ہیں. تو یہ ملک ہمارا ہے, یہاں کی املاکوں کے محافظ ہم ہیں. وہ تو چاہتے ہی ہے کہ تم منتشر ہو جاؤ اور یعنی باولے آدمی کی طرح کبھی ادھر پتھر مارو ادھر پتھر مارو. اس سے نقصان کیوں؟ دیکھیے اسٹیج, یہ اسٹیج ہے نا, اگر اسٹیج نہیں ہوتا تو یہ سارے علماء اس پر بیٹھ پاتے. خدا نہ کرے اگر گانے بجانے کا اسٹیج ہو تو اس پر کوئی لاد بھی مارے تو کوئی کچھ نہیں پوچھتا, لیکن اس پر حضور کا ذکر ہو رہا ہے, یہاں سے کوئی پھول بھی توڑے گا تو سارا مجمع کھڑا ہو جائے. کیوں؟ یہ اسٹیج کی قدر ذکر کی وجہ سے. تو پاکستان ختم نبوت کا اسٹیج ہے. توجہ ہے آپ کی. اس کے در و بام, اس کی فضا, اس کی ہر شے کی حفاظت ایسی ہے جیسے اس میلاد شریف کے اسٹیج کو آپ سجاتے ہیں. ملک کے شام کے حالات کو دیکھو, سنیو, ملک کی قدر کرو. اللہ اکبر. شام کے کیا حالات چل رہے ہیں, اللہ رحم فرمائے اور حالات کو بہتر فرمائے. یمن کو دیکھیں, عراق کو دیکھیں, بغداد معلیٰ میں بھی 2 دن پہلے جو دھماکہ ہوا, اللہ اعوذ باللہ, کتنے لوگ اس میں صاحبان ایمان شہید ہوئے. توجہ ہے آپ کی. اپنے ملک کی قدر کرے. یہ ملک, ابے جب اسٹیج ہوگا تو بات کرو گے نا.
توجہ ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ملک کتنی بڑی نعمت ہے۔ سیاستدانوں نے گوروں کے چکر میں آ کر کیا، یہ ملک تھا نا کہ ناک تلے چنے چبوا کر دوبارہ لکھوایا گیا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ آج دیکھیں یہ وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے، 2 بج رہے ہوں گے، 1:30 بج رہے ہوں گے، دیکھیے یہ ٹھاٹا مارتا سمندر ہے۔ الحمدللہ کراچی خدا تجھے آباد رکھے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا تھا، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے۔ اسی زمین پر میں کہتا ہوں پاکستان کے خطے خدا تجھ کو رکھے، ناموس رسالت اور ختم نبوت کے محافظوں کو ٹھہرانے والے۔ پاکستان پاکستان اور ربوے سن لے پھر ایک دفعہ، پاکستان۔ تمہارے ہاتھ کیوں نیچے میرے کہ تم کوئی شادی میں آئے ہو؟ ہاتھ اٹھا کر بولو پاکستان غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ۔ میرے بزرگوں، رسول کریم سے محبت اس لیے لازم کہ ان کا حق زیادہ، ماں کی چادر کا ادب اس لیے کہ اس کا حق زیادہ، ماں کی نسبت کا ادب اس لیے کہ اس کا حق زیادہ۔ رسول اللہ تو تمام حقوق میں سب سے بڑے ہیں۔ آپ کے وہ اوصاف جو آپ کا اصل تعارف ہے، اس کے لیے تو امت کٹ مری، اور اس کے لیے جینا ہی حقوق کی پاسداری ہے۔ تقریر ختم کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے۔ قیامت کے دن کئی لوگوں کو پھندے لگیں گے، اور کئی ایسی فٹ پاتھ پر چلنے والے جنت علیین میں پہنچیں گے۔ اگلا بولے گا ابے میں پڑھتا لکھتا رہا، میرے کو تو پھندا لگ گیا، ابے یہ تو پان کھا کے فٹ پاتھ پر گزر رہا تھا، اس کو جنت کیسے مل گئی؟ وہ کہے گا ملا جی فٹ پاتھ کی وجہ سے جنت نہیں ملی، فٹ پاتھ پر بھی تھا نا تو یہ بھی یہی کہہ رہا تھا، میں فٹ پاتھ پر تھا تب بھی میرے دل میں شک نہیں ہوا، میں وہاں جھونپڑے میں رہ کر بھی یہی بات کرتا تھا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ او بولو نا، سنیو بولو نا، اب میری نگاہوں میں، ہاتھ اٹھا کر کہو اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ اور ربوے کے بڑوے سنا، اوے جیسے میرے آقا ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے آقا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا بزم انجمن غلامان مصطفیٰ لیاقت آباد سندھی ہوٹل جامع مسجد نور الحرم کو بہت برکت عطا فرمائے، اور زیر سرپرستی میرے بھائی مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ مفسر قرآن مفتی غلام دستگیر صاحب مد اللہ ذلہ، میرے بھائی جناب حضرت قبلہ صوفی ملت صوفی حسین لاکھانی صاحب قبلہ مد اللہ ذلہ، سید السادات سید جاوید شاہ صاحب، تمام محلے والے، اور میرے سارے لیاقت آباد والوں کا ہاتھ اٹھا کے سلام ہے، سارے سندھی ہوٹل والوں کو سلام ہے۔ اب اسی طرح مجمع ہوگا اور سرکار سے ملنے جائیں گے شفاعت کے لیے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو۔ لاکھانی صاحب کسی نے پوچھا جنت کا، میں نے کہا مجھے کیا پتا جنت کیسی ہوگی، جب میدان محشر میں مجھ جیسے بیکار اور گھٹیا آدمی کو یہ پتا چلے گا کہ میرے آقا آ رہے ہیں، میں نے کہا اس سے بڑی بھی کوئی جنت ہوگی، اس سے بڑی بھی کوئی جنت ہوگی۔ جب کانوں میں یہ آواز آئے گی، نہ گھبراؤ گناہ گارو، نہ گھبراؤ گناہ گارو، آ رہے ہیں وہ دیکھو آقا جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی۔ بولیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ اسی کو میرے امام نے کہا سنیو، لائن میں لگے رہو، لائن بالکل ٹھیک پکڑی تم نے، بس دروازہ کھلنے والا، دیکھو بہت ٹائم سے تم لائن میں لگے ہو، ہٹنا نہیں، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نہ کرتی۔ ابے راستہ صحیح پکڑا، سننی تو نے، ہلنا نہیں۔ وہ بولے گا میری سن لے، ابے سننے کے لیے کوئی بچا ہو تو تیری سنے نا، اب تو سب مل گیا، اب سن کر کرنا کیا ہے؟ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔